اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ کل ہم نے 20ویں پارے کا خلاصہ مکمل کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم 21 پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ہم خلاصہ دیکھ رہے ہیں، ہم دورہ قرآن نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم جسٹ خلاصہ شارٹ سمری جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو پارہ ہے اس کا ہمیں جو سوروں کا مطالبہ کرے اس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے، اس لیے ہم کچھ آیتوں کو اسکپ کر کے ہم ہمارے پارے کو مکمل کر رہے ہیں۔ ہم دورہ قرآن نہیں کر رہے ہیں، اگر دورہ قرآن کرتے تو ہم کمپلیٹ آیتوں کو دیکھتے۔ لاسٹ ایئر ہم نے جو خلاصہ قرآن کیا تھا وہ 10 days بیفور شروع کیا تھا، رمضان سے 10 days بیفور، تو ہمارا تھوڑا جلدی ہوا تھا، لیکن اس بار ہم نے آن ٹائم شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج سے کہ ہم 1.5 پارہ یا 2 پارہ اس طرح سے مکمل کریں۔ خلاصہ قرآن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جس اس کا جو خلاصہ ہے، شارٹ سمری ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آیتیں ہم لے رہے ہیں وہ ویسے آیتیں لے رہے ہیں جس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، جس کا نزول میں کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اور انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی آیتیں پڑھیں گے، آپ کو اگر آپ ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا جو سمری ہے آپ کو وہ سمجھ میں آ جائیں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم سورۃ العنکبوت سے شروع کرتے ہیں۔ جو سسٹر تلاوت کرنا چاہتی ہیں وہ تلاوت کیجیے پلیز، شروع کی 3 آیتیں سورۃ العنکبوت کی۔ سورۃ العنکبوت شروع کی 3 آیتیں۔ جو بھی سسٹر تلاوت کرنا چاہتی ہے تلاوت کیجیے پلیز۔ کوئی کر رہے کیا؟ میں کروں؟ چاچی ہم کرنا؟ جو بھی کرنا چاہتی ہیں شروع کیجیے پلیز۔ فرسٹ 3 آیت، شروع کی 3 آیتیں۔ سورہ عنکبوت کی جی، سورہ عنکبوت کی 3 آیتیں شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، سورہ عنکبوت جس کا میننگ ہوتا ہے جسے ہم مکڑی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ میں اس کا ذکر ہے جسے ہم انگلش میں اسپائڈر کہتے ہیں۔ اس کی شروعات بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، جس کا کوئی میننگ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، الف لام میم، اور اس کا میننگ پتہ ہونے سے یا نہ پتہ ہونے سے ہمارے شریعت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائیں گا؟ حالانکہ ہم ان سے پہلے لوگوں کو آزمائش کر چکے ہیں۔ اللہ ضرور دیکھیں گا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس آمنا، کہ ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہے، ہمارا ایمان رسولوں پر ہے، ہمارا ایمان فرشتوں پر، کتابوں پر ہے۔ کیا بس یہ کہنے سے، یہ گمان کرنے سے تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا تاکہ یہ معلوم ہو جائے تم میں سے سچے کون ہیں، ایمان والے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ کیونکہ اس زمانے میں جو مشکلات، جو بھی آزمائشیں صحابہ اکرام پر آئی تھی، تو ایک ایسا وقت آیا تھا کہ صحابہ اکرام بھی کہیں اٹھے تھے رسول اللہ کے پاس میں آ کر کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ کی نصر، اللہ کی مدد کب آئیں گی۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم سے پہلے، حالانکہ تم پر تو ابھی ایسی آزمائش آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے،
جو تم سے پہلے کی امتوں پر، جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، ابھی تم پر ویسی آزمائش نہیں آئی ہے۔ یہ تو ہے کہ اللہ کی مدد تو بہت زیادہ قریب ہے، لیکن جو مشکلات کا سامنا پہلے لوگوں نے کیا ہے وہ تم پر ابھی وہ آزمائشیں نہیں آئی ہیں۔ اور بے شک صرف آمنا یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہم ایمان والے ہیں اور ہم خوش ہو جائیں گے۔ جس نے کہا ہے کہ ایمان والے ہیں تو اسے آزمایا جائے گا، طرح طرح کی آزمائشوں سے اسے آزمایا جائے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت شکایت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں چادر لپیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کی آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہماری مدد فرمائے؟ آپ اپنے چہروں سے چادر ہٹا کر بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو پکڑا جاتا اور ان کو ایک گھڑے میں گاڑ کر اس کے سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اب صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، جو بھی کفار مکہ انہیں ستا رہے تھے، جو بھی ان پر مشکلات تھی، ٹھیک ہے، جو بھی ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اس مشکلات کی وجہ سے، اس آزمائش کی وجہ سے وہ لوگ تھوڑا جھنجلا گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے، کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی تک کہ تم پر ویسی آزمائش نہیں آئی ہے جو اس سے پہلے کے لوگوں پر آ چکی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ انہیں پکڑا جاتا، ان کو ایک گھڑے میں گاڑ کر اس کے سر پر آرا، ٹھیک ہے، جسے ہم ایکس کہتے ہیں شاید انگلش میں، ٹھیک ہے، جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے، آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا۔ تو جسٹ امیجن کیجئے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں، جو ایمان والے تھے، جو پہلے کی امتیں گزری ہیں، ٹھیک ہے، ایمان لانے کی وجہ سے آمنا کہ ہم ایمان لائے ہیں، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، یہ کہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ میں کیا کیا جاتا؟ انہیں پکڑ کر انہیں اس طرح سے، جس طرح سے ہم لکڑی کو 2 ٹکڑے کرتے اس طرح سے انہیں کاٹا جاتا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر بھی اپنے دین پر قائم رہتے۔ اس کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب لوہے کی کنگھی کو آگ میں تپا کر گرم کر کے ان کے گوشت پر، ٹھیک ہے، ان کی پیٹھوں پر وہ کنگھی کو رکھا جاتا، نوچ لیا جاتا، لیکن پھر بھی دین سے منحرف نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب فرمائے گا، ایک سوار سنہا سے لے کر حضور موت تک 3 دن تنہا سفر کرے گا۔ اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اسے صرف اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیے کا خوف ہوگا، لیکن تم عجلت کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ کہا ہے کہ بے شک ایسا بھی دن آئے گا جس دن انسان کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں ایمان کی وجہ سے آزمایا گیا ہے، اور بے شک یہ بھی کہا دیا گیا تھا کہ تم جو ابھی دین ہے وہ تو غالب ہوگا، اللہ کی مدد آئیں گی، لیکن بتایا گیا تھا کہ تم پر ابھی تک ویسے آزمائش نہیں آئی ہے جو اس سے پہلے کے لوگوں پر آزمائش آئی تھی۔ تو ابھی ہم خود کو اگر ہم چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلے ہمارے جو صحابہ اکرام، جو صحابیات ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزوں سے وہ گزرے ہیں، جن آزمائشوں سے، جن کنڈیشن سے ان لوگوں نے سفر کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے، تو ابھی تک کہ ہم پر تو وہ آزمائش آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم بس چند باتوں سے، چند چھوٹے باتوں سے ہمیں آزمایا جاتا ہے تو ہم اسی میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ بے شک جو کہے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں اسے ہم ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمایا جائے گا، کبھی جان سے، کبھی مال سے، کبھی دشمن کے خوف سے آزمایا جائے گا، لیکن ان سب آزمائشوں میں، یہ تو بہت چھوٹے آزمائشاں ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزوں سے ہم سفر کرتے ہیں وہ بہت چھوٹے آزمائشاں ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ آزمائشوں میں ایمان والوں کو ڈالا گیا ہے، اور جس نے آزمائش میں، جسے آزمایا گیا ہے، جس نے صبر کیا، تو کہا گیا ہے کہ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنے دعوے پر غور کر، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر غور کر کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے عرض کی، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ آپ نے فرمایا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فخر و فاخر کے لیے تیار ہو جا، اگر تو مجھ سے محبت جو کرتا ہے، اگر اللہ کو مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کی طرف فخر و فاخر سیلاب سے بھی زیادہ تیزی اس کے ساتھ میں آتا ہے۔ یہ جس اسی لیے ہے تاکہ آزمایا جائے کون اس میں صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ حالانکہ اب ان سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں، اللہ ضرور دیکھے گا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔
اور کیا وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں وہ سمجھ بیٹھے ہیں. اب کچھ لوگ جو برائی کر رہے ہیں اپنی برائی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب کیونکہ ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، ان پر کوئی آزمائش ہی نہیں آ رہی، انہیں وہ فریڈم مل رہا ہے، اب وہ لوگ یہ بھول بیٹھے ہیں کہ انہیں واپس بھی جانا ہے. لیکن در حقیقت یہ ہے کہ انہیں مہلت دی گئی ہے. جو کرنا ہے یا تو ڈیپینڈنس، یا واپس آ جاؤ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، یا پھر جتنی انہیں سرکشی مل رہی ہے بس اس میں انہیں چھوڑ دیا گیا ہے. بلاخر ان کا ٹھکانہ تو آگے، لیکن جو مہلت انہیں ملی ہے تو اس مہلت کو غلط سمجھ رہے. آج جو کوئی بھی اپنے برائی میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، انہیں اتنا پاور مل رہا ہے، انہیں اتنا مال مل رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بس اپنی برائی میں ہی انوالو ہے، لیکن یہ انہیں مہلت ملی ہوئی ہے. جو کوئی اللہ سے ملاقات کے توقع رکھتا ہے، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنا ہی والا ہے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. بے شک اللہ رب العالمین سمیع علیم ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. جو بھی اس دنیا میں چل رہا ہے اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے. لیکن جو برائی میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، بلاخر ان کی پکڑ ہونے والی ہے اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جو شخص کوشش کرتا ہے دراصل وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے. یقیناً اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، اب بتا دیا گیا ہے جو لوگ بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمارے نیک اعمال ہمارے لیے ہیں. جو ہم کمائی کر رہے ہیں، جو ہمارے ہاتھ کما رہے ہیں، ہم آگے کے لیے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری کمائی، ہماری نیکیاں ہمارے لیے ہیں. اور جو ظلم کر رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے، اس کی برائی بھی اسی کے سر پر ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے نیکیوں سے، ہمارے نیک اعمال کرنے سے اللہ رب العالمین اس سے بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، اگر پوری کائنات کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ بھی سب کے سب ایمان والے بن جائیں، ٹھیک ہے، پوری جتنی دنیا کے لوگ ہیں، شروع سے لے کر آدم اسلام سے لے کر آخر جو آدمی آنے والا ہے، جو شخص آنے والا ہے، جو انسان آنے والا ہے قیامت تک کے، اگر سب کے سب کا ایمان بھی کہا گیا ہے، اگر حضرت ابو بکر جیسا بھی ایمان ہو جائے، سب کے سب ایمان والے بھی ہو جائے، تو اللہ کی ذات میں، اس کی بلندی میں، اس میں فرق نہیں آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور سب کے سب اگر فاجر بھی ہو جائے، پوری دنیا جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر سب کے سب کفر کرنے پر بھی آ جائے، سب کے سب فاجر ہو جائے، یا سب ابو جہل کے جیسے بھی ہو جائے، تو بے شک اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، کیونکہ وہ ہم سے بے نیاز ہے. اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے پچھلے جن و انس، ٹھیک ہے، اب تمہارے پہلے جتنے گزرے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو جن ہے، جو انس ہے، ٹھیک ہے، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی اگر سب کے سب سارے فاجر انسان کی طرح ہو جائے، ٹھیک ہے، سب کے سب اگر فاجر ہو جائے، جس کے دل میں کفر ہے، تو بھی میری بادشاہت میں کسی چیز کی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ کا ارشاد ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہم اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کمائی ہے، ہم خود کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ کہا گیا نا، جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ ہماری کمائی ہے، جو ہم ہمارے ہاتھوں سے آگے بھیج رہے ہیں. اور انسان اس دن دیکھ لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کمائی کی ہے، ہم نے ہمارے لیے آگے کیا بھیجا ہے. بس یہ ہمارے لیے سرپرائز ہے، کیونکہ ہم جو بھی یہاں پہ ارننگ کرتے ہیں، جیسے ہم مال کہتے ہیں، تو ہمیں اس کا کیلکولیشن ہمارے پاس میں ہوتا ہے، کتنا مال ہم نے جمع کیا، کتنا مال ہم نے کمایا، کتنا ہم نے خرچ کیا. لیکن جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں اسے ہماری کمائی کہا گیا ہے. اور یہ ایسی کمائی ہے جس کا ہمیں تھوڑا سا سرپرائز رکھا گیا ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا ہے، اور اس دن ہمیں بتایا جائے گا کہ کیا کمائی ہم کر کر آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے. نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا. اے بنی عبد المناف، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا. اے عباس بن عبد المطلب، اپنے چچا کو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا. اور اے صفیہ، رسول کی پھوپھی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا. اور اے فاطمہ بنت محمد، میری مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا. بتا دیا گیا ہے کہ ایون اللہ کے رسول بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا اپنی بیٹی کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کیونکہ یہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو غلط فہمیوں میں ہیں، اس گمان پہ ہیں کہ فلاں فلاں ہستی ہیں جو ہمیں جنت تک لے کر جائیں گی، جو ہمارے گناہوں کو بخشوائیں گی، تو یہ چیزوں کو کہا گیا کہ سب کیا ہے، یہ گمراہی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور ان کے بہترین اعمال کی انہیں جزا دیں گے. ٹھیک ہے، اب جو ایمان لائے ہیں، جس نے نیک اعمال کیے، کہا گیا نا جو چھوٹے چھوٹے، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، جو کبیرہ گناہ ہیں،
جو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو بچ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بے شک کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہم جب نیکی کرتے ہیں تو خود بخود جو ہمارے گناہ ہیں، جو ہمارے برائیاں ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو نیک اعمال کیے، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کے لیے بہترین اعمال ہے اور انہیں جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کر، اگر وہ مجبور کرے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہیں کرنا، میری طرف ہی تم سے پلٹ کر آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کچھ کرتے ہو۔ اب یہاں پر ہمیں حکم ملا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ میں ہمیں احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ میں ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور ہمیں ہمارے والدین سے، ہمارے ماں سے، ہمارے باپ سے ہمیں اچھا سلوک کرنے والا بنائے، ہمیں ان کے ساتھ میں احسان کرنے والا بنائیں، ٹھیک ہے۔ جانے انجانے میں اگر ہم سے ان کا حق ادا نہیں ہوا تو ہم توبہ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہ ایسی بات ہے، جب ہم قرآن کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر کہا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اس کے بعد ہی ماں باپ کو درجہ ملا ہے، ماں باپ کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے، تو باپ ہماری جنت کا دروازہ ہے۔ تو بے شک اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ میں احسان کرنا ہے، لیکن افسوس کہ ہم سے ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ والدین ہم پر، ان کے جتنے بھی ہم پر احسانات ہیں، جو بھی احسان، جو بھی رحمت ہے، لیکن یہ افسوس ہے کہ ہم سے ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، ہم کتنا بھی ان کے لیے کر لیں ہم ان کا بدلہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ لیکن ہمیں ان کے ساتھ میں احسان کرنا ہے، لیکن صرف ایک ایسی بات ہے، اگر جو ہم سے وہ کہتے ہیں تو اس پر ہمیں ان کا حکم نہیں ماننا ہے، بس وہ ایک بات ہے کہ وہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ کسی کو شرک کے لیے اکساتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس صرف یہیں آ کر ہمیں ان کا حکم نہیں ماننا ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہمارے پیرنٹس، جو بھی ہمارے ماں باپ ہمیں حکم دیتے ہیں، ہمیں اس کو بجا لانا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اگر میں مزید پوچھتا تو آپ مجھے اور بھی بتاتے۔ آتی ہے تو اسے اللہ کی طرف سے وہ عذاب سمجھتے ہیں، اور اللہ کو ضرور، اور بے شک اللہ رب العالمین، کیونکہ منافقوں کے یہ تھا کہ زبان سے کہتے تھے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مطلب وہ جو بھی دلوں کے راز ہیں اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور ہم سینوں میں پیدا ہونے والے خیالات سے آگاہ نہیں ہے۔ اللہ سوال کرتے جو بھی وہ کر رہے ہیں تو کیا ہم اس چیز سے آگاہ نہیں ہیں؟ جو ان کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہیں، کیا لوگوں کے دلوں کا حال اللہ بخوبی معلوم نہیں ہے؟ تو بے شک اللہ کو ہمارے دلوں کے حال بخوبی پتہ ہے، اور اللہ کو ضرور دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ تو بس یہ اس لیے ٹیسٹ رکھا گیا ہے، یہ آزمائش ہے کہ اللہ جان لے کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ ایمان لانے والوں سے کافر کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، تمہارے گناہوں کا ہم ذمہ لے لیں گے، حالانکہ ان کے گناہوں سے کچھ بھی اپنے ذمہ لینے والے نہیں ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ جو کفر کرنے والے تھے، کفار مکہ سے، ان کا بس یہی پروپیگنڈا تھا کہ کسی بھی طرح سے، ان کا یہ نہیں تھا کہ جو مومن ہے، یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو تم تمہارے دین پر رہو، ہم ہمارے دین پر رہیں گے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ ان کی پوری جو کوششیں تھی کفاروں کی، وہ اسی لیے تھی تاکہ مومنوں کو ان کے دین سے ہٹا لے، بس کسی بھی طرح سے ان کے باتوں میں ان کو اس طرح سے ان کو لانا ہے کہ مومن اپنے دین سے پیچھے ہٹ جائے اور واپس سے کفر پر آ جائے۔ اور کہا گیا ہے آگے سورۃ العنکبوت میں، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر الگ بناتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش یہ لوگ حقیقت جانتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ پکارتے ہیں، اللہ انہیں خوب جانتا ہے کیونکہ وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن انہیں وہی لوگ سمجھتے ہیں جو حقیقی علم رکھنے والے ہیں۔
اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس سورہ میں سورہ العنکبوت میں ہمیں اسپائڈر جسے ہم مکڑی کہتے ہیں اس کا اگزامپل دیا ہے کہ بے شک تمام گھروں میں جو بھی ہم گھر بناتے ہیں، تمام جانور جو بھی گھر بناتے ہیں، جسٹ امیجن کیجئے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، جسے ہم جالے کا گھر کہتے ہیں، بس ایک ہی ہوا کے جھونکے سے اس کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ جو بھی لوگ شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی لوگ شرک کر رہے ہیں، کسی اور کو پکارے، ان کی مثال اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے، بس ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، اٹ مینس اس طرح سے ان کی امیدیں برباد ہو جاتی ہیں، جس طرح سے وہ امیدیں اپنے جو بھی شرکا ہیں ان سے لگائے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح سے کمزور عقیدہ ہوتا ہے، جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بھی ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایون یہ تو ہے کہ اس کا جو مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ کمزور ہے، ہمیں دیکھنے پر بھی کمزور نظر آتا ہے، بس تھوڑا سا ہم اس کو ہوا سے ہٹاتے تو ان کا جو جالا ہے جو محنت سے وہ بناتی ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی اس کے علاوہ بھی اگر ہم جب مکڑی جو اسپائڈر ہے، اگر ہم ان کی ایناٹومی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو لائف سائیکل ہے، ان کی جو لائف سائیکل ہے اس میں ہمیں ریسرچ جب ہم جغرافیکل چینل میں اگر دیکھیں گے تو ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سب سے گھرانہ جو ہے، ٹھیک ہے، مضبوط گھرانہ گھر جو بناتی ہے مکڑی کا جالا ہی ہے، لیکن ان کا جو گھرانہ ہے اس کے اندر سب سے کمزور فیملی جسے کہا گیا مکڑی کی فیملی ہے، کیونکہ جب ایک مکڑی ہے نا اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے، ٹھیک ہے، مکڑی جب اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے تو کہا گیا ہے کہ جو فیمیل مکڑی ہوتی ہے، فیمیل جو اسپائڈر ہے، وہ جنم دینے کے بعد اپنے بچوں کو جنم دینے کے بعد جو میل اسپائڈر ہے تو اس کو ہی کھا جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو میل اسپائڈر ہے اس کو ہی کھا جاتی ہیں، تو جسٹ کیونکہ وہ اپنا ہی گھر اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیتی ہیں، تو اس لیے اس لحاظ سے بھی کیونکہ یہاں پر تو یہ ذکر ہے کیونکہ بس جالے کا ذکر ہے، کیونکہ دیکھ نہیں پاتی اس کا جو جالا ہے مکڑی کا کمزور نظر آتا ہے، تو اس طرح سے جو مشرکین ہیں، جو شرک کرنے والے، کمپیئر کیا گیا ہے کہ ان کے بھی عقیدے کمزور ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بھی عقیدے اسی طرح سے کمزور ہیں، لیکن اگر ہم جب ایناٹومی پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس لحاظ سے بھی جو فیملی ہے وہ لحاظ سے بھی سب سے کمزور فیملی، سب سے کمزور گھرانہ خاندان مکڑیوں کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آفٹر برتھ جب وہ کسی کو جنم دیتی ہے مکڑی تو اپنے ہی جو میل اسپائڈر ہوتا ہے اس کو وہ کھا جاتی ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ زبردست اور حکمت والا ہے، بے شک جسے بھی اللہ کے علاوہ پکارا گیا ہے تو اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے، کیونکہ وہ حکمت والا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو اب قیامت کے دن کفاروں سے کہا جائے گا کہ اب ان شرکا کو بلا لاؤ، یا اب ان لوگوں کو بلا لاؤ جسے تم دنیا میں اللہ کے علاوہ پکارتے تھے۔ سورۃ الروم جو مکی سورہ ہے اس کے بھی شروعات الف لام حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، الف لام میم سے۔ رومی مغلوب ہو گئے، وہ مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں غالب ہو جائیں گے، اللہ کا ہی اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن اللہ کی دی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے، بے شک جس کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہاں پہ روم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، روم جو کنٹری ہے، جو ملک ہے، ابھی تو روم کا جو حصہ ہے بہت چھوٹا ہے، بہت کم ہے، لیکن پہلے اس زمانے میں روم کا جو اسپیس تھا، روم کی جو جگہ تھی وہ بہت زیادہ بڑی تھی، اسی میں ترکی اور یوروپ بھی شامل تھے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی کم ہوتے 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 روم ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا کنٹری ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ یہاں پہ رومی کا ذکر ہے کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا جہاں پر رومی مغلوب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر جب ہم نے سورۃ الکہف پڑھا تھا، سورۃ الکہف میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو بادشاہ تھا ذوالقرنین بادشاہ، ٹھیک ہے، تو ذوالقرنین بادشاہ نے ایران کو فتح کیا تھا، ایران فتح کیا تھا اور بہت سے زمینوں کو فتح کرتے 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 وہ آگے بڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو ایک زمانہ تھا جب بادشاہت ذوالقرنین کی تھی ایران میں، لیکن ذوالقرنین کے بعد بہت سارے بادشاہ آئے، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جو رومی بادشاہت تھی، ٹھیک ہے، تو کبھی وہ غالب آ رہی تھی، کبھی ایران کی جو بادشاہت تھی وہ غالب آ رہی تھی، دونوں میں اتار چڑھاؤ چالو تھا، دونوں میں جنگ چالو تھی، کبھی ایسا ہوتا کہ فتح ایرانیوں کو ملتی، کبھی ایسا ہوتا کہ فتح رومیوں کو ملتی۔ اب جو رومی تھے، جو روم میں رہنے والے تھے، روم کے جو رہنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اس میں جو لوگ رہنے والے تھے وہ عیسائی تھے، ٹھیک ہے، عیسائی تھے، اور جو ایرانی تھے اس زمانے میں، جو ایرانی تھے، ایرانی مشرکین تھے، وہ سورج کو پوجنے والے تھے، آگ کی عبادت کرنے والے تھے،
اب مشرکین جو تھے، اب کفار مکہ میں جو مشرکین تھے، ٹھیک ہے، اب وہ بھی تو آگ کی عبادت کرنے والے تھے، آگ کو پوچھنے والے تھے. اب اس زمانے میں جو جنگ چالو تھی رومیوں میں اور ایرانیوں میں، ٹھیک ہے، اس زمانے میں رومیوں میں اور ایرانیوں میں جنگ چالو تھی. لیکن اب جو روم کا بادشاہ تھا، پہلے جو روم کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا مارلس، ٹھیک ہے، روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا مارلس. تو مارلس کو بری طرح سے شکست ملی تھی ایرانیوں کے ذریعے، بہت بری طرح سے شکست ملی تھی. اس کے بعد ایک فوک نامی بادشاہ نے روم پر قبضہ کیا تھا. پھر اس کی بادشاہ اس بادشاہ کے نام پر تھی، فوک، ٹھیک ہے. پہلے روم کی بادشاہ مارلس نے سنبھالا تھا، پھر مارلس کی شکست ہونے کے بعد، اس کے جانے کے بعد ایک فوک نامہ بادشاہ تھا، پھر اس نے روم کی بادشاہ سنبھالی تھی. اور جو ایران پہ جس کی بادشاہت تھی، اس بادشاہ کا نام تھا خسرو پرویز، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا خسرو پرویز. لیکن اب کیونکہ کنٹینیو جو خسرو پرویز تھا جو بادشاہ تھا، مطلب وہ اس کو فتح مل رہی تھی، وہ غالب آ رہا تھا. اور کہیں نہ کہیں یہ بات جو مشرکین ہیں انہیں یہ بات خوشی دے رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ جو ایرانی تھے، ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، اور جو ایرانی تھے وہ بھی تو آپ کو پوچھنے والے تھے، ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں جو روم میں تھے، روم کے لوگ، وہ لوگ کہیں نہ کہیں اہل کتاب تھے، نصارہ تھے، عیسائی تھے، اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے تھوڑے قریب تھے، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا عقیدہ تو تھا کہ اللہ پر ہے، نبیوں پر ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. عقیدہ تھوڑا سا بگاڑ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑے سے مسلمانوں کے قریب تھے. اب مشرکوں نے اس بات کا مذاق اڑانے لگے اور اس بات کو چیلنج کیا، ٹھیک ہے، اس بات کو چیلنج کیا کہ جس طرح سے ایرانیوں نے، مطلب جس طرح سے مشرکینوں نے رومیوں کو شکست دی ہے، ہم بھی اسی طرح سے تم لوگوں کو شکست دیں گے. مشرکوں نے کیا کہا کہ ہم بھی اسی طرح سے تم لوگوں کو شکست. اب جب یہ کہا گیا کہ چند سالوں میں، تو رسول اللہ نے گیس لگایا ہے کہ چند سالوں میں کہا گیا ہے، بدعی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آیت میں، اسی لیے اس کا مینس جو گیس لگایا گیا تھا وہ تھا کہ 9 سال، ٹھیک ہے. 10ویں سال تو فتح ملی تھی، 9 سال کا ڈیویشن لگایا گیا تھا. تو کیونکہ جو مشرکین تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ ابھی جو ایرانیاں ہیں وہ غالب آ گئے ہیں. تو ایک بار ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں، جب حضرت ابو بکر تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک جو مشرکین تھا جس کا نام تھا ابو بن خلف اس مشرکین کا نام تھا. تو حضرت ابو بکر نے اس مشرکین کے ساتھ میں، اس کفار کے ساتھ میں شرط لگائی، کنڈیشن لگائی، شرط لگائی، ایک ڈیل کی کہ اگر جو رومی ہے وہ غالب آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اگر رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، کیونکہ یہاں پر آیتوں میں الرٹنس مل گیا تھا، ٹھیک ہے، خوش پیشن گوئی آ گئی تھی کہ کچھ سالوں میں جو رومی ہے وہ غالب آ جائیں گے. تو ان آیاتوں کے بنا پر جو پیشن گوئی اللہ رب العالمین نے کی تھی کہ فیوچر میں جو رومی ہے غالب آ جائیں گے، اس کی بنا پر حضرت ابو بکر نے اس مشرکین سے شرط لگائی تھی کہ اگر رومی غالب آ جائیں گے تو تم مجھے 10 اونٹ دیں گے، ٹھیک ہے، 10 اونٹ دیں گے. لیکن جو شرط لگائی تھی وہ کچھ سالوں کی تھی، شاید 3 سال اس طرح سے کچھ تھی. لیکن جب رسول اللہ سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ اب ان 3 سالوں کو بڑھا کر تم کہو، دوبارہ سے شرط کو چینج کیا کرو، جو شرط لگائی ہے چینج کرو، کہو کہ 10 سال، 3 سال نہیں، 10 سال کا ڈیوریشن مانگو، 10 سال کا وقت مانگو کہ 10 سال میں جو رومی ہے وہ غالب آ جائیں گے. اور اونٹ کی جو مقدار ہے، ٹھیک ہے، جو تعداد 10 لگائی ہے، 10 کے بدلے 100 اونٹ کرو، 10 کے بدلے 100 اونٹ کرو، اور 3 سال کے بدلے 10 سال کرو، کیونکہ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا تھا بدعی کا، اس کے مطابق 10 سال تم لگاؤ. تو 10 سال کے بعد جو رومی ہے، روم کا جو بادشاہ ہے، اس نے اتنا، اس کو پاور ملا تھا، اتنی اس کے اندر حکمت پیدا ہوئی تھی کہ وہ 10 سال کے بعد اس نے ایرانیوں کو شکست دی تھی اور رومی مغلوب آ گئے تھے. اور 10 سال کے بعد ہی جب رومی مغلوب آئے تو وہ وہی دور تھا، وہی زمانہ تھا، وہی دین تھا جس دن جنگ بدر ہوئی تھی اور جو مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوئی تھی اور دونوں بھی خوشیاں انہیں ایک ساتھ ملی تھی، ٹھیک ہے. جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی 10 سال کے بعد، وہ پیشن گوئی بھی کامیاب ہوئی اور اس کے بعد جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کو فتح ملی تھی. اور جو حضرت ابو بکر نے جو شرط لگائی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں، اس وقت میں شرط لگانا جائز تھا، لیکن بعد میں اس کو ممنوع بنایا گیا ہے، ممنوع قرار کیا گیا ہے. اور آج ہمارے دور میں ہمارے اس امت پر شرط لگانا ناجائز ہے، ٹھیک ہے. اللہ کا اختیار ہے، پہلے بھی وہ اور بعد میں بھی، اور اس دن اللہ کی دی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. تو مسلمانوں کو دونوں بھی خوشیاں ملی تھی کہ رومی بھی مغلوب آ گئے تھے، ان کی پیشن گوئی بھی
سامنے آ گئی تھی، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو مومنوں کو جنگ بدر میں بھی فتح ملی تھی، تو دونوں بھی خوشیاں ان کے لیے ایک ساتھ ہوئی تھی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے، تو بے شک وہ زبردست ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگ دنیا کی زندگی کو ظاہری طور پر جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ تو بے شک آج ہم یہ پریکٹیکل ہے، جو ہمیں دکھتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اب ہماری نظروں سے آخرت کی زندگی کا مطلب وہ نہیں ہے، وہ ہڈن ہے۔ اس لیے ایک حد تک یہ کہا گیا ہے کہ جو انسان ہے، کیونکہ جو چیز دکھتی ہے، اگر ایسا ہوتا کہ نماز نہ پڑھنے پر اگر ہمیں 100 کوڑے مارے جاتے تو بے شک ہم نماز پڑھتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو 100 کوڑے ہمیں مارنے والے ہیں، ہمیں وہ مار کھانا ہی ہے، ہمیں وہ ملنے ہی والا ہے، پنشمنٹ ہمیں ملنے والی ہے۔ اگر ابھی ملنی ہوتی تو شاید، لیکن جو اس کی سزا ہے وہ ہڈن ہے، اس لیے ہم تھوڑے سے غافل ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کو ظاہری طور پر جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ آپ سوچیں اپنے ہاتھوں سے اگر پہاڑ کو تراشنا ہے وداؤٹ اینی مشینری، وداؤٹ اینی مین پاور، کسی بھی بس خود سیلف بنا رہے تو ان کی طاقت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور انہیں بہت کثرت سے انہیں مال بھی دیا تھا، ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے ان کو زیادہ ملا تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو ان بستیوں کو ہلاک کیا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ ان کے کمپیریزن میں کفاروں کو تو کچھ طاقت ملی ہی نہیں ہے، تو بے شک اگر یہ انکار کریں گے تو اللہ رب العالمین انہیں بھی تباہ کرنے پر قادر ہے۔ جن لوگوں نے برایا کی تھی پھر ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا اور وہ ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی مردگی کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں پھیلتے چلے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو مرے ہوئے کو، ٹھیک ہے، جو مرے ہوئے کو زندہ کرتا ہے، جو جس کے پاس میں زندگی ہے، جو زندہ ہے اسے مارتا ہے۔ تو بے شک جب ہمارے پاس میں موت آتی ہے تو ہم تو زندہ ہوتے ہیں لیکن ہم مر جاتے ہیں، ہمیں موت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکثر جب زمین جو خشک زمین ہوتی ہے، بے جان زمین ہے، بے جان مٹی ہے، خشک زمین ہے، لیکن جب آسمان سے اس میں بارش آتی ہے، ٹھیک ہے، جب پانی برستا ہے تو اس میں جو پیداوار نکلتی ہے، اس میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو پلانٹس ہیں وہ جاندار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ بے جان چیز میں سے وہ جاندار کو نکالتا ہے، اور جس میں جان ہوتی ہے اسے بے جان کرتا ہے۔ تو بے شک جو بھی شے ہے، جو بھی جان والے جاندار ہیں، جس میں بھی جان ہے، جو بھی لیونگ تھنگس ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو انسان ہیں یا جانور ہیں، ہم سب جاندار ہیں، لیکن ایک دن ہم میں سے جان نکل جاتی ہے، ہم بے جان ہو جاتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ جس طرح سے زمین کو آسمان سے بارش برستی ہے، جو پانی اس میں جاتا ہے تو زمین کے اندر ایک پیداوار رکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے زمین چیر پھاڑ کے، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے، بس اگر ہم بیج ڈالتے ہیں اس کے اندر، زمین کے اندر، تو جو بیج ہے وہ بیج زمین کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مٹی کے اندر ہے، لیکن جب اس میں پانی دیتے ہیں، اس کو سن لائٹ ملتا ہے تو وہ زمین کو چیر پھاڑ کر زمین سے اس کا جو پودا ہے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، زمین کے اتنے سے حصے کے، مٹی کے اتنے سے حصے کو چیر پھاڑ کر پودا نکلتا ہے۔ تو سیم اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ تم بھی اسی طرح سے زمین سے نکالے جاؤ گے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ بے شک ہم مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونے والے ہیں، لیکن کفاروں کا یہ بہت بڑا غلط عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد وہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو بار بار انہیں اللہ رب العالمین نے مثالیں دے کر بیان کیا ہے کہ بے شک اسی طرح سے تم بھی زندہ کیے جاؤ گے، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تم پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس و بیویوں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا فرمائی ہے، یقیناً اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین نے جو رشتہ بنایا ہے میاں بیوی کا، اس کا اگزامپل دیا ہے کہ اس میں اب جو رشتہ بنایا گیا ہے تو اس رشتے کو کامیابی کے لیے، اگر اس رشتے کو چلنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت کی ہے، محبت، شفقت۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس رشتے میں ہم نے ہی شفقت پیدا کی ہے، ہم نے اس میں محبت پیدا کی ہے۔ تو بے شک اگر ظاہر سی بات ہے، اگر ایک سا رشتہ ہے جس میں اگر جذبات نہ ہو، احساسات نہ ہو، ایک دوسرے کو تعلق سے اگر محبت نہ ہو تو وہ رشتہ آگے چل ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ بے مقصد کمزور رشتہ ہوتا ہے۔
لیکن بے شک جو رشتے میں ہم ایک محبت دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اگر ہم زیادہ بات نہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں جس کے جو کپل ہوتے ہیں، اب پہلے وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے ہیں، پہلے ایک دوسرے کے لیے انجان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں یوں کسی انجان سے تو ہمیں یہ محبت نہیں ہو جاتی ہے، کسی انجان آدمی کے لیے، کسی انجان عورت کے لیے، اگر کوئی لڑکی بھی ہے، اگر کوئی انجان ہے جسے ہم نہیں پہچانتے ہیں، لیکن جو انجان ہے ہمارے لیے، یوں ہی سڈن اس کے لیے ہمارے دل میں تو فیلنگس نہیں جاگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک نکاح ایک ایسا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، جب نکاح ہوتا ہے، نکاح ہونے کے بعد ہی جو میاں بیوی کے جو جذبات ہیں جو ایک دوسرے کے لیے سڈن جاگنے شروع ہو جاتے ہیں، تو کہا ہے کہ جو جذبات جاگتے ہیں، جو محبت جو پیدا ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کو لے کے جو شفقت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ ہی ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ سوچیے، اگر میاں بیوی میں آپس میں اگر محبت نہ ہو، نہ اتفاقیہ ہو، بہت سارے گھروں میں ہم ایگزامپلس بھی دیکھتے ہیں کہ جن کپلس میں نہ اتفاقی ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے مینس احساسات نہیں ہوتے ہیں، تو ہم وہ رشتوں کی کمزوری، اس کا جو ریزلٹ ہے، ٹھیک ہے، اکثر جو طلاقات ہوتے ہیں یا ان کا جو اثر ان کے جو بچوں پر، ان کے خاندان پر ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آگے سورۃ لقمان، ٹھیک ہے، اب لقمان کوئی نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک دانش مند، بہت زیادہ نیک، ایمان والے، توحید پرست شخص سے جس کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے، اور جس کے نام پر ان کا یہ سورہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو عرب لوگ تھے وہ بھی حضرت لقمان کو بہت مانتے تھے، ان کے جو قول تھے، ان کے جو بھی نقصے، کیا کہیں گے اس کو، نقصہ جو کہتے ہیں، بتائی گئے باتوں کو بہت زیادہ یہ لوگ عمل کرتے تھے، جو تھاٹس کہتے ہیں ہم اس کو، تو عرب کے لوگوں میں بھی ان کی بہت زیادہ عزت تھی، تو اس بیس پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو لقمان تھے تو کوئی نبی نہیں تھے، وہ معمولی انسان تھے، اور ان کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان کا جو خط تھا، ان کی جو ہائٹ تھی وہ چھوٹی تھی، ٹھیک ہے، ان کا خط چھوٹا تھا، ان کا کلر، ان کا رنگ کالا تھا، اور بہت ہی بھاری بھرکم تھے، ٹھیک ہے، جس امیجن کیجئے کہ رنگ بھی کالا ہے، ٹھیک ہے، خط چھوٹا ہے، اور ان کا ویٹ جو ہے، ان کا وزن بہت ہی بھاری بھرکم تھا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت دیکھیے، اللہ نے ان کا نام مینس ان کا نام لے کر ان کی شخصیت کو قرآن میں بیان کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک قیامت تک کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم ان کا ذکر کریں گے، ہم ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یہ بس اسی لیے ہے کیونکہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مس یہ تو ہماری سوچ ہوتی ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، کون بہت زیادہ اچھا اعلی درجے کا ہے، کس کے پاس میں زیادہ مال ہے، یہ سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جس چیز کو دیکھا گیا ہے وہ ایمان ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیونکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بس ہمیشہ توحید پر ٹکے رہنا ہے، کبھی شرک نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کی انہوں نے نصیحت کی تھی۔ اب کہیں ایک زمانے میں جب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے یہ بات کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کہہ رہے تھے، تو اس چیز کو، ان کے کنورزیشن کو کیپچر کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن میں رکھا ہے، اسی لیے کیونکہ جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ بھی تو حضرت لقمان کو ماننے والے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ان کی عزت کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی تو توحید پرست تھے، وہ بھی ہی اللہ کو ماننے والے تھے۔ اب اس کی شروعات بھی حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، الف لام میم سے، اس کا کوئی میننگ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، لیکن ہاں کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ بے شک جو انسان، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے یا ایک ہی ورڈ ہے، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، اور ہر ایک حرف پر تمہیں پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو الف لام میم میں جو بھی حروف ہمیں مقطعات بتائے گئے ہیں، اس کا ہمیں کوئی میننگ نہیں بتایا گیا ہے، اس کا میننگ ہمیں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنا ہے، لہٰذا اس کی میننگ معلوم ہونے سے یا نہیں معلوم ہونے سے ہمارے شریعت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ یہ کتاب حکیم کی آیت ہے، نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، بے شک یہ کتاب ہے جو نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے۔ اب ہم میں سے جو لوگ نماز پڑھیں گے، جو زکوٰۃ دیں گے، اور جن کا ایمان یقین آخرت پر ہوگا، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے، اب کہا گیا کہ ہم نے لقمان کو دانائی، ٹھیک ہے، اب جب بھی ہم دیکھ رہے جو بھی نبیوں کے پاس میں جو بھی کوالٹی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی انہیں صفاتیں ملی ہیں، جو بھی معجزہ ملا ہے، کہا گیا ان کا سیلف نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ نے انہیں دیا ہے،
اب یہاں پر اگر حضرت لقمان کی اگر یہاں پر دانائی کی بات کی جا رہی ہے، ان کے اندر جو انٹیلیجنٹ تھا، دانش مندی جو ان کے پاس میں تھی، اگر اس کی بات کی جا رہی ہے تو یہ نہیں کہ ان کے اندر سیلف نہیں تھا، کہا کہ ہم نے ہی، اللہ نے ہی انہیں وہ چیزیں دی ہیں، ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے، ٹھیک ہے. ہر چیز دینے کا مقصد صرف یہی ہے تاکہ انسان بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے. جو شکر کرے گا اس کا شکر اسی کے لیے فائدہ مند ہے. بے شک اگر ہم شکر کریں گے تو شکر گزاری ہمیں نفع دیں گی، اور جو کفر کرے گا مطلب جسے ناشکری کی، در حقیقت اللہ اس سے کفر سے بے پرواہ ہے کہ وہ لائق تعریف ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم ناشکری بھی کرتے ہیں، اگر ہم کفر بھی کرتے ہیں تو اس کی سزا، اس کا جو ذمہ ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے، ٹھیک ہے. وہ ہمارے لیے سزا ہے، ہمارے ناشکری کرنے سے یا ہمارے کفر کرنے سے اللہ رب العالمین کے ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اب ایک زمانے میں جب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے، انہیں نصیحت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حقیقت یہ ہے کہ شریک بہت بڑا ظلم ہے. اب بتا دیا ہے، جو نصیحت کرنی تھی نصیحت کر چکے ہیں کہ اب اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. حقیقت یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ جو شرک کرے گا وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا. ٹھیک ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تمہیں موت مسلمان ہونے کی حالت میں آنا چاہیے. تو یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو انسان جو نصیحت کرتا ہے، ٹھیک ہے، نصیحت اپنے بیٹوں کو جو نیک لوگوں نے کی ہے وہ ایمان کے تعلق سے کی ہے، تقوی پرہیزگاروں کے تعلق سے کی ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، انہیں موت مسلمان ہونے کی حالت میں آنی چاہیے، کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں اپنے اولادوں کے لیے ایمان کی فکر ہوتی ہے. لیکن ہم جس خود کو چیک کیجئے کہ جب کسی کا آخری وقت ہمارے گھر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جو جانے کی، جس کا حال بس جانے کے موڑ پر ہوتا ہے، تو انہیں فکر کس بات کی ہوتی ہے، وہ کس بات کی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، یا جو ان کے گھر کے جو ممبرس ہوتے ہیں انہیں کس بات کی فکر ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد انہیں کس بات کی فکر ہوتی ہے. ہمیں یہاں پہ جس خود کو چیک کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ نے فرمایا، بچے میں تجھے چند کلمہ سکھاتا ہوں، تو اللہ کو یاد رکھنا، وہ تجھے یاد رکھے گا. تو اللہ کو یاد رکھنا، وہ تجھے یاد رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب تو سوال کرے گا تو اللہ ہی سے سوال کر، جب تو مدد طلب کر تو اللہ سے ہی مدد طلب کر. اور یقین رکھ کہ اگر تو پوری مخلوق تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا نفع نہیں دے سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے. اگر وہ تجھے نقصان پہنچانا پر تل جائے تو تجھے اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا تیرے حق میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. قلمیں اٹھائی گئی اور وہ صحیفے خوش ہو گئے. ٹھیک ہے. تقدیر کی بات کی گئی ہے کہ بے شک جو بھی ہمارے قسمت میں جو نفع اور جو نقصان لکھ چکا ہے، تو بس اب کوئی بھی کتنا بھی کوشش کر لے، نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے اسے اپنے وطن میں بہت کمزوری میں اٹھائے رکھا ہے. اب یہاں پر نصیحت دے رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے اسے اپنے بطن میں بہت کمزوری میں اٹھائے رکھا ہے، 2 سال اسے دودھ پلاتی رہی. اے انسان، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنا، تجھے میری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے. ٹھیک ہے. کیا کہا ہے کہ میرا، اب ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خود کے بعد میں، ٹھیک ہے، اپنے والدین کا ذکر کیا ہے کہ میرے بعد والدین کے ساتھ میں احسان کرنا، ان کا شکر ادا کرنا. تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے ہمیں کتنا احساس ہے اپنے والدین کا، ہم نے اپنے زندگیوں میں کتنا ان کا شکر ادا کیا ہے. کیا سب نعمتیں ان سے لینے کے بعد، ہر چیز پوری کرنے کے بعد بس یہی کہا ہے کہ آپ نے تو آخر میں کچھ ہمارے لیے کیا ہی نہیں ہے. کہا کہ یہ جو اب ظاہر سی بات ہے جب پریگننسی ہوتی ہے تو جس طرح سے 1st month to 9th month میں جب دھیرے دھیرے انسان عورت کے اندر جو کمزوری آتی ہے، ٹھیک ہے، جو ویکنیس پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد جو 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے، کہا گیا کہ اس چیز کو یاد رکھنا، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنا. والدین تجھ پر دباؤ ڈالے یا تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مانا. ٹھیک ہے. اب یہ تو کہا گیا ہے کہ ان پر احسان کرنا ہے، ان کی بات سننا ہے، ان کے حکم کی فرمانبرداری کرنا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ اگر ماں باپ شرک کے لیے کہیں، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اگر آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے کلپس دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، جب وہ کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی شہادت لیتا ہے، تو اکثر جو بھی لوگ ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہیں اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے.
ہمارے ماں باپ ہمیں اس چیز میں داخل ہونے کے لیے منع کر رہے ہیں. تو بہت سارے ویسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو، جو اپنے اولادوں کو مجبور کرتے ہیں شرک پر ٹکے رہنے کے لیے. تو کہا گیا کہ بس اس وقت ان کی بات نہیں سننا ہے، ان کی بات نہیں ماننا ہے. اس کے علاوہ جو بھی وہ آپ کو حکم دیتے ہیں اس کو بجا لانا ہے. والدین تو اس پر دباؤ ڈالے یا تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا ہے، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کر، مگر پیروی اس شخص کی راستے کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو میری طرف ہی پلٹنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو. بیٹا کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو. اب لقمان، جو حضرت لقمان ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ انداز کہ بیٹا یا بنیا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو. ابھی آپ سوچیں کہ رائی کا دانہ کتنا ہی چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، ایک دم مائنر، ایک دم چھوٹا. اگر کوئی چیز اس کے برابر بھی ہو یا کسی چٹان یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اب بہت بڑی بھی چیز ہو، چاہے وہ کسی چٹان میں، پہاڑ میں، آسمانوں میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نہایت باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے. بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، یقیناً یہ بڑا اہم کام ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، جس طرح سے کسی میں ہوتی ہے عادت منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنا ہے یا منہ پھیر کر بات کرنا ہے. ایک تکبرانہ انداز ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنا ہے. کوئی اگر دکھتا ہے، اگر ان سے انبن ہوئی ہے تو منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں یا منہ پھیر لیتے ہیں تاکہ ان سے بات نہیں کرنا ہے. تو کہا لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. بہت سارے لوگوں کے اندر یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ زمین میں زور زور سے چلتے ہیں، پیر پٹک پٹک کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہا گیا نا کہ زمین ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قیامت کے دن یہ سب خبریں دے دیں گی جو ہم کرتے آئے ہیں زمین کے اندر، ہم نے جو بھی کیا ہے چل پھر کر، تو یہ تمام خبریں زمین بتا دیں گی. اور زمین وہ ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو بوجھ خبروں میں ہے، ٹھیک ہے، جو خبروں میں ہے وہ ایک بوجھ ہے، اور زمین ان سب کو نکال باہر پھینکیں گی. تو ہمیں زمین کا بھی ہمیں کہا گیا کہ احترام کرنا ہے. اور کہا گیا کہ زمین میں چل اس طرح سے نہیں چلا کہ تکبر کر کے زور زور سے پٹک پٹک کر، جو اس طرح سے چلتا ہے تو کہا گیا کہ تکبرہ انداز میں چلتا ہے. یہ لوگوں منہ پھیر کر بات نہ کرنا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا. اللہ کسی تکبر کرتے ہیں اس کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو بے شک جو تکبر کرتا ہے، تکبر کرنے والوں کے لیے جنت حرام ہے. اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. اپنی آواز ذرا پست رکھو، لیکن جب بات کسی سے کرنا ہے تو آواز پست ہونا چاہیے، کم آواز ہونا چاہیے، لو والیوم ہونا چاہیے. سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. مثال دے کر بھی بتا دیا گیا ہے کہ سب آوازوں سے سب سے بری بدتر آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کی تمام چیزیں ان کے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمت تو تم پر پوری کر دی ہے؟ بے شک جو بھی ہمارے لیے بنایا گیا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اس میں بارش برسانا ہے، یہ سب ہمارے لیے، تاکہ ہم فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہم ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں. ایون ہم نے سورۃ الانعام میں ہم نے دیکھا ہے، ہمیں اگزامپل لے کر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے جانوروں کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے، ٹھیک ہے. ہم ان سے سواری بھی کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور ان کی جو اسکن ہے اس سے ہم وول بھی بناتے ہیں. طرح طرح کے ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں، ان کے لیے مسخر کر رکھی ہے، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمت تو تم پر پوری کر دی ہے. ان کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم، ہدایت یا کوئی روشنی کی دکھانے والی کتاب نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. آپ جس غور کیجئے، تدبر کیجئے، بار بار یہ لفظ آتا ہے کہ ہم نے اسی پر ہم پیروی کریں گے، اس دین کی ہم پیروی کریں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا ہے. اور اکثر آپ ایسے بہت سارے عورتوں کو دیکھیں گے جو بس اس لیے کچھ عمل کر رہے، کچھ رسم و رواج بس اسی لیے تاکہ ہمارے بڑے، ہمارے نانی، ہمارے دادی یہ سب کیا کرتے تھے، تو ہمیں اس کو چیک کرنا ہے. کیا انہی کی پیروی کریں گے؟ خواہ شیاطین ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہوں. اب کہا گیا کہ کیا یہ ابھی بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ کیونکہ اگر جس کی پیروی وہ کر رہے ہیں، جن کے باپ دادا نے جس کی پیروی کی ہے، وہ ویسا عمل تھا جس کو شیاطین آگ کی طرف بلاتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، عملاً نیک ہو، یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. بس خود کو اللہ کے حوالے نہیں کرنا ہے، بس ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد نیک اور صالح اعمال بھی ہونا ضروری ہے. کہا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً نیک ہو، یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے.
اور تمام معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ساتھ میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غمناک نہ کرے، انہیں ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ سورۃ السجدہ، اس کی شروعات بھی الف لام میم سے ہو رہی، حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ یہ کتاب بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ کیا وہ کہتا ہے کہ اس شخص کے لیے اس نے خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کی رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ ایسی قوم کو متنبع کریں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا ہے، جس سے بتانے والا نہیں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پالے، کیونکہ کفار مکہ کا یہی تھا، یہ ان کا تھا کہ نہیں، یہ کتاب جو ہے یہ رسول نے خود بنائی ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جو حکمت والے کی طرف سے ہے، جو رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے تاکہ آپ انہیں بات پہنچا دیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رول مل جائیں گے تو کیا پھر ہمیں نئے سیرے سے پیدا کیا جائیں گا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کی انکاری ہے۔ کفاروں نے جس بات کا انکار کیا ہے، ان کا یہی انکار تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، تو کیا واپس ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور کیونکہ وہ لوگ تھے جو انکاری تھے، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے جس نے انکار کیا تھا، اور جنہوں نے نافرمانی اختیار کی ہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب ان سے نکالنا چاہیں گے تو اس میں ڈھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب کا مزہ چکھو جس سے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیونکہ کفاروں نے انکار بھی کیا ہے، جہنم کا انکار کیا ہے، واپس پلٹنے کا انکار کیا ہے، دوبارہ سے زندہ ہونے کا انکار کیا ہے۔ بس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کریں گے۔ اب اتنا سمجھانے کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کہا گیا کہ بس اب ان کے حال پر انہیں چھوڑ دو اور وہ انتظار کریں گے۔ اس کے بعد ہم سورۃ السبا کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھیں گے۔ سورۃ السبا، سبا ایک ایسا علاقہ ہے جو یمن میں تھا، لیکن کل ہم نے قوم سبا جو ملک کے سبا تھے ان کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو حکمرانہ تھی وہ بلقیس تھی۔ لیکن اب اس میں اس سبا کے بارے میں ذکر ہے۔ سبا یمن میں موجود ہے۔ اس کی شروعات، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ حکیم اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس کی طرف چڑھتا ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، اور وہ رحیم و غفور ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اور اس کے بعد اور تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرو، تسبیح پڑھو، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اب کیونکہ داؤد علیہ السلام جو جن کو نبوت ملی تھی، جن پر زبور نازل کیا گیا تھا، اور انہی کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، اب جب معجزے دیے گئے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں جب وہ تسبیح کرتے، جب وہ قرآن پڑھتے، جب تلاوت کرتے، جب کتاب پڑھتے، جب ذکر کرتے، تو ان کے ساتھ میں جتنے بھی پہاڑ ہیں، جو چرندے پرندے ہیں، جو کنکری ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ میں تسبیح کرتی تھی۔ اور ان کو یہ معجزہ ملا تھا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں، لوہا ہو، لوہے کو وہ نرم کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، لوہے کو نرم کر کے اس کی وہ چین بناتے تھے، کڑیاں کڑیاں بنا کر وہ اس کو یوز کرتے تھے۔ اور ہدایت کی کہ ذرے بناؤ اور ان کے ہلکے ٹھیک ٹھیک انداز میں سے جوڑو، اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو یقیناً دیکھ رہا ہوں، میں اس کو یقیناً دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لوہے کو نرم کر کے جس طرح سے ہم ایک چین بناتے ہیں، دیکھیں زنجیر جس طرح سے بناتے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ اس طرح سے زنجیر کو بنانا ہے، ٹھیک انداز میں سے جوڑو، اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو ہم اس کو یقیناً دیکھ رہے ہیں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی مسافت تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی مسافت تک تھا۔ دیکھیں ابھی آپ سوچیں کہ کس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، کہ مطلب جب انسان 1 مہینے تک چلتا ہے، 1 مہینے تک چلنے کے بعد جتنا ہم ڈسٹینس طے کرتے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ بس صبح سے لے کے شام تک کے سلیمان علیہ السلام اتنا سفر طے کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، مسافر تھا۔ اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جین اس کی تابعداری کر دیے، جین ان کی تابعداری کرتے تھے، جو اپنے رب کے حکم سے اس کے سامنے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے ستابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکاتے ہیں۔
اب جو جین بھی اس میں، کیونکہ ان کے لشکر میں جین بھی تھے، جو جین ان کی تابعداری کرتے تھے، اگر کچھ جین ویسے تھے جو نافرمانی کرتے تھے تو ان کو ایک آگ کی سزا دی جاتی تھی. سلیمان کے لیے آگ کے کوڑے مارے جاتے تھے. سلیمان کے لیے جو کچھ وہ چاہتا ہے، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں بناتے تھے. اے آل داؤد، نیک عمل اور شکر ادا کرو، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے، اب جو نعمتیں ملی ہے، جو قوتیں، جو طاقتیں ملی ہے، کہا گیا کہ اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے. ٹھیک ہے، اب میرے بندوں میں بہت کم ہے. اور جو کفر، ٹھیک ہے، جو بھی کفر کرتا ہے، ابلیس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اکثر تم اپنے بندوں کو کہ ناشکر پاؤں گے، ناشکری کرنے والا پاؤں گے. پھر ہم نے سلیمان کو موت کا فیصلہ کیا تو جنوں کی اس کی موت کا پتہ دینے والی گھن کے سوا کوئی چیز نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات واضح ہوئی کہ اگر وہ غائب کو جاننے والے ہوتے تو ذلت امیز عذاب میں مبتلا نہ رہتے. اب بتا دیا گیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کی موت ہوئی تو وہ اللہ العالمین کے حضور کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، وہ عبادت کر رہے تھے، وہ قیام میں تھے، اور وہ اپنی لکڑی کے سہارے سے کھڑے ہوئے تھے، اپنی عصا جسے کہتے ہیں لکڑی کے سہارے سے کھڑے ہوئے تھے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو لکڑی کے سہارے سے وہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن انتقال ہوا تو گرے نہیں. اور جینوں کو یہ بات، کیونکہ جینوں بھی ان کی تابعداری کرتے تھے، تو جینوں کو یہ بات پتہ نہیں چلی کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں. لیکن ایک عرصہ بتایا گیا ہے کہ شاید 4 مہینے یا 1 سال کے بعد جب وہ لکڑی میں دھمک لگی، ٹھیک ہے، جب لکڑی میں دھمک لگی اور لکڑی کمزور ہو کے لکڑی گر گئی تو سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے. تو اس وقت جو جین ہے انہیں پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکین ہی میں ایک نشانی موجود تھی، جو 2 باغ دائیں اور 2 باغ اپنے رب بائیں تھے. اپنے رب کا رزق کھاؤ اور شکر بجا لاؤ، اسی کے لیے عمدہ و پاکیزہ شہر اور پروردگار ہے، اور شہر اور پروردگار ہے بخشش کا فرمانے والا. اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جو سبا تھے، ٹھیک ہے، جو یمن میں ہے، قوم سبا جو علاقہ ہے، تو اس ملک میں رہنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سی نشانیاں رکھی تھی. ان کو بہت ہی زیادہ نعمتوں سے نوازا گیا تھا. انہیں 2 باغ دیے گئے تھے، 2 باغ دائیں اور 2 باغ بائیں دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، ابھی باغوں میں کھجوروں کے باغ تھے، انگوروں کے باغ تھے، بہت ہی لذیذ پھل تھے، بہت ہی عمدہ تھے. اس کی ہوا بہت ہی زیادہ عمدہ تھی. ٹھیک ہے، بھینی بھینی ہوا آتی تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا، آس پاس کے جو بھی ملک والے جو بھی دیکھتے تھے وہ بہت ہی ایک متاثر ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس قوم کو بہت ہی زیادہ مال بھی ملا تھا، بہت زیادہ نعمتیں ملی تھی. ایون جو دور سے آتے تھے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ کہیں اور سے سفر کرتے وہ اس راستے سے، اس ملک سے سفر کرنا پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جو یہاں کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اب دھیرے دھیرے کیونکہ ان کو اتنا نعمتیں مل رہی ہے، اتنا مال آ رہا ہے، اتنا پاور انہیں ملی تھی، اب دھیرے دھیرے ان لوگوں کے اندر ایک کفر پیدا ہوا. ان لوگوں نے کفر کیا، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، ان لوگوں نے ناشکری کی. اور کیونکہ ان کے اب آس پاس کے جو بھی ملک ہے، اب آس پاس کی جو بھی آبادی ہے وہ قوم سبا میں، ملک سبا میں آ رہی تھی. ٹھیک ہے، جو یمن کے اندر ہے، اب اس میں آ رہی تھی کیونکہ اب ان کو وہاں پہ ان کے لیے رکنے کا انتظام بھی بہتر تھا. اب اتنا اس میں نعمتی ہے، اتنا رزق اس میں رکھا گیا تھا کہ جو بھی آنے والا ہوتا، جو مسافر ہوتا، تو دوسرے ملک سے آتا، تو اس کو کسی بات کی پریشانی نہ ہوتی کہ یہاں پہ ہر چیز کا انتظام کیا ہوا تھا، ہر چیز ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی. لیکن یہ چیزیں جو ملک سبا میں رہنے والے لوگ تھے انہیں پسند نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیز کو ایز اے ہیڈک لیا اور انہوں نے ناشکری کی. تو ان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جو بھی ان پر نعمتیں دی گئی تھی وہ چھین لی گئی ہیں. کہ ان پر ایک پانی کا سیلاب آیا، ان پر طوفان آیا، اس طرح سے پانی کا سیلاب آیا کہ ان کی جو بھی فصلیں تھیں، ان کے جو بھی باغ تھے، وہ سب ہلاک ہو گئے تھے. اور جو باغ، جسے کہا گیا ہے کہ جو کھجوروں کے باغ تھے، انگوروں کے باغ تھے، جو دائیں طرف 2 باغ تھے اور بائیں طرف 2 باغ تھے، لیکن ان کی ناشکری کی وجہ سے وہ باغوں کو تباہ کر دیا گیا تھا. ایون وہ باغوں میں صرف کانٹے ہی کانٹے رہ گئے تھے، مگر وہ منہ موڑیں گے اگر آخرکار ہم نے ان پر تندو توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ اور 2 باغ انہیں دے دیے جن میں کڑیلے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑے بیریاں تھے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس طرح سے کسیلے، جو اس میں سیلاب آنے کے بعد ناشکری کی وجہ سے جو سیلاب آیا تھا اس کے اندر وہ باغوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. اس میں جو بس کچھ ہی پھل رکھے تھے، لیکن جو پھل تھے وہ کیا تھے؟ وہ کسیلے تھے، وہ کڑوے تھے، وہ کسیلے تھے. تو یہاں پر اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے جو ناشکری کریں گے ان کا انجام بتا دیا ہے کہ بے شک اگر اللہ رب العالمین دینے پر قادر ہے، یہ ان کے کفر کا بدلہ تھا جو ان کو ہم نے دیا تھا. اور ناشکری انسان کے سوا
ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سورہ میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی ناشکری کریں گے اگر اللہ رب العالمین دینے پر قادر ہے تو بے شک وہ چھننے پر بھی قادر ہے. تو ہم نے اس سے پہلے سورۃ الکہف میں بھی دیکھا تھا ایک باغیچے والے آدمی کا واقعہ کہ اس سے بہت زیادہ باغ تھے اس کے پاس میں, اس باغ میں بھی کھجوریں تھیں. ابھی جو ہماری کلاس کے ممبر ہے سفران روشن وہ سورۃ السجدہ کی تلاوت کری, جس آپ لوگ چیک کیجیے اب ہماری جو ریسائٹیشن ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے.